السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان شریف کا آخر عاشرہ چل رہا ہے اور اس آخر عاشرے میں عبادت کرنے کے بڑے ثواب ہیں۔ 5 راتیں شب قدر میں شمار ہو سکتی ہیں، کوئی ایک رات میں شب قدر ہو سکتی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں شب۔ سب سے زیادہ جو چانسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ وہ 27ویں شب کو شب قدر ہو سکتی ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ اور یہ رات صرف امت مسلمہ کو دی گئی ہے، پہلی امتوں میں لیلۃ القدر یا شب قدر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ پچھلی امتوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی، دراز ہوتی تھی، اور اس امت کی عمر مختصر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے کہ تم اس ایک رات میں عبادت کرو اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخر عاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستر سے دور رہتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے۔ اور اس آخر عاشرے میں ایک بات یہ ہے کہ عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ جہنم سے آزادی کا آخر عاشرہ ہے۔ وآخرہ عتق من النار۔ تو مسلمانوں، ہم آپ چلیے عہد کریں کہ انشاءاللہ باقی رمضان کی قدردانی کریں گے اور ہم اہتمام کے ساتھ عبادت کریں گے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، جن میں سے وہ لوگ ہیں جن کا شراب پینے کی عادت ہے۔ اگر وہ شراب سے توبہ نہیں کریں گے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ چغل خور، ان کی نہ عبادتیں قبول ہوں گی نہ ان کی مغفرت ہوگی۔ اسی طرح سے والدین کے نافرمان لوگ، تو دیکھیے نوجوانوں، بہت سے معاملات میں ہمارے اپنے والدین سے ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں اپنی عبادتوں کا فکر ہے تو ہم اپنے والدین سے معافی مانگیں، اپنے والدین سے معافی مانگیں، اور گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی خوشگوار زندگی گزاریں، اور والدین کے ساتھ بھی ہم حسن معاشرت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اپنے گھر کو لے کر چلیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ اپنے والدین کی دعائیں اپنے ساتھ رکھیں۔ یاد رکھنا، دنیا کے تمام لوگ اپنی دعائیں آپ سے روک سکتے ہیں، لیکن والدین ایک ایسی شخصیتیں ہیں کہ وہ ناراض ہو کر بھی آپ کو بد دعا نہیں دے سکتے، ناراض ہو کر بھی اپنی دعاؤں کو نہیں روک سکتے۔ اگر آپ کو فرق کرنا ہے تو آپ اس طرح فرق کر سکتے ہیں، اور آپ کو عجیب لگے گا، اور یہ سچ ہے کہ اپنی خود بیوی کے روپٹہ لے کر آپ ناک پوچھنے لگیں تو وہ ناراض ہو جائے گی کہ آپ میرا روپٹہ کیوں گندا کرتے ہیں۔ ماں پاس بیٹھی ہے، آپ کہیں ماں میرے سر میں درد ہے، نزلہ ہو رہا ہے، اور ماں کا روپٹہ لے کر ناک پوچھ لو تو ماں ناراض نہیں ہوتی ہے۔ ماں ایک عجیب شخصیت ہے، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، ماں سے زیادہ آپ کے لیے رونے والا، ماں سے زیادہ اپنے دل میں محبتوں کے فوارے ابالنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے، بالکل سچا، ہماری آنکھوں دیکھا ہے، کہ ایک آدمی سب سے بڑا بھائی ہے اپنے بھائیوں کے بیچ میں، اس کے مل کے اس کے 3 بھائی اور اس کی ماں بھی اس کو مارتی تھی۔ لیکن ایک دن اس کے بھائی ہاولا، درانت اور کیا دھاردار چیزیں لے کر اس کے اوپر حملہ کرنے لگے، تو وہی ماں جو ان کے ساتھ مل کر بڑے بیٹے کے اوپر کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیا کرتی تھی، وہی ماں اپنے اس بیٹے کے چھاتی پہ لیٹ گئی اور کہنے لگی نہیں نہیں، پہلے مجھے مارو، اس کے بعد میرے بیٹے کو مارنا۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں کو مت بھولی۔ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو اگر اپنی عبادتوں کی فکر ہے کہ وہ قبول ہو جائے اور اس رمضان شریف میں ہماری مغفرت ہو جائے، تو ماں کی اور والد کی دعاؤں کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اپنی ماں کو راضی کریے اور اچھے سے زندگی گزاریے۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے گھرانے کو بری نظر سے بچائے اور والدین اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔